پیارے بچوں السلام علیکم۔ آپ اپنی کتاب کا 42واں سبق صفحہ نمبر نکالیے اور وہاں پہ جو سبق ہے اس کا عنوان ہے گیہوں کا دانہ۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایک سبق جو ہے نصیحت ہے، اس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے اور خود اپنے ذہن کو اپنے دل کو صاف و پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سبق کو۔ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے، میں پڑھوں گا، آپ غور سے سننا۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں سوراخ کرنا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا، اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ یہ ہے کہ جب بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ کھیلتے کھیلتے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ایک دراڑ پیدا ہو گئی تھی، ایک زمین پھٹ چکی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک گیہوں کے دانے، انڈا نما شکل یعنی انڈا جیسا ایک چیز دیکھی۔ انہوں نے سوچا یہ ہے کیا، اور اس نے سوچا گیہوں کا دانہ ہے یا انڈا ہے۔ وہ بھی بحث ہی کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک مسافر آیا۔ مسافر نے بھی جب دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے بھی ایسا یہ گیہوں کا دانہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مسافر نے ان سے کچھ پیسے ان کو دیے اور اس کو مول ان سے خرید لیا اور جا کے شہر میں بادشاہ کے ہاں اس کو فروخت کر دیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بتاؤ یہ ہے کیا چیز، یہ مرغی کا انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ؟ درباری بھی اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، آپ پتہ لگائیے یہ ہے کیا چیز، کیونکہ اس گیہوں کے دانے کو انہوں نے ایک کھڑکی میں رکھ دیا اور ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی، اس نے اس میں ایک سوراخ کیا اور دیکھا۔ انہوں نے پھر درباری نے پھر غور سے دیکھا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے، آپ کو مجھے یہ معلوم کر کے دے دو کہ یہ ایسا گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا ہے، ایسا بڑا، اتنا بڑا، آپ مجھے یہ پتہ کر کے دے دو۔ کیونکہ سپاہیوں حکم ملا درباریوں کو، تو بادشاہ نے کہا کسی ایسے کسان کو بلاؤ جو یہ پتہ دے گا یہ ایسا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔
کیونکہ سپاہیوں نے جا کے ایک بوڑھے کسان کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا. تو بوڑھے کسان نے بھی جب دیکھا وہ بھی حیران رہ گیا. وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چل رہا تھا. وہ سنائی بھی اسے کم ہی دیتا, سنتا بھی کم تھا, بہرا تھا تھوڑا, تو دکھائی بھی کم دیتا تھا. تو اس نے جب دیکھا, غور سے دیکھا, تو پہلے چپ رہا, لیکن پھر اس نے کہا بادشاہ میں نے ایسا نہ گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ شاید میرا باپ اس کو جانتا ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا اس کے باپ کو دربار میں حاضر کرنے کا. یہ ہم کل پڑھیں گے. آج اتنا ہی. اپنے گھر میں رہو, سلامت رہو. وسلام.